بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لم يكن معه نبيا ولا رسولا ولا معصوم ولن يكون بعده أحدا إلى أبد الأبد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ شروع اللہ کے نام سے خالص اور حقیقی تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو محمد پر، جن کے ساتھ نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول، اور نہ ہی کوئی معصوم تھا، اور نہ ہی ان کے بعد ابد الابد تک کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی آل پر اور ان کی مقدس بیگمات پر اور تمام اصحاب پر، اور جو ان سب کی ٹھیک طرح سے مکمل پیروی کریں ان سب پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہو۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع، جسے سن کر سننے والوں کے اذہان میں سوال اٹھ سکتا ہے، موضوع یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی مدد کیجیے، ان کے حقوق ادا کیجیے۔ اس عنوان کو سن کر سننے والوں کے ذہن میں عین ممکن ہے کہ یہ سوال اٹھے کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کو مدد کی کیا ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے ایسے مسلمان بھائی بہن جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یا ان کی باتیں سنتے ہیں، یا ان کی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے اذہان میں یا کسی دوسرے کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، درست ہے، ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی، انہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پر ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مدد کرنا فرض ہے، ان کے تمام تر حقوق ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور ان کے اولین حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کے لائے ہوئے اللہ کے دین کی کامیابی میں ان کی مدد کریں، کافروں کے سامنے اس دین کو کھڑا کریں، قائم کریں، نافذ کریں، جو دین نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی لے کر آئے، اور اپنے ناواقف مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، ان کی سیرت شریفہ اور ان کی عزت و شان سے آشنا کروائیں۔ اور اگر کوئی منافق یا کافر ہمارے نبی کریم اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کا وہ جواب دیں جس کا وہ حقدار ہے، اور وہ کس جواب کا حقدار ہوتا ہے اس کے بارے میں بات الگ سے کی جا چکی ہے۔ یہ جواب دینا ہم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، لہذا ہر گستاخ کو وہ جواب دیا جانا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور تو نہیں، لیکن ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے مددگار آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ اکیلا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کیسے کر سکتا ہے، تو ایسا سوچنے والے کا ایسا سوچنا اس کی اپنے دین کی اساسیات سے لا علمی کی دلیل ہے۔ دیکھیے سامعین کرام، معاشرے کی تبدیلی فرد کی تبدیلی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افراد کی تبدیلی کے بغیر یکدم ہی معاشرہ بدل گیا ہو۔ جو لوگ ایک ہی حلے میں یا قوت و حکومت کے بل بوتے پر پورا معاشرہ بدلنے یا تیار کرنے کی سعی میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اللہ کی سنت کے خلاف راہ اپنائے ہوئے ہیں، اور اگر تا قیامت بھی اس راہ پر چلیں گے تو بھی کوئی دیر پا اور مثبت نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنے دین کی بنیاد کو سمجھے، اسے اپنائے، اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ خود بخود اسلامی معاشرہ تیار ہو جائے گا، اور اس میں سے صالح قیادت و سیاست بھی ظاہر ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین والا اسلامی جمہوری نظام نظر آئے گا، نہ کہ سروں کو گننے والا کافرانہ جمہوری نظام۔
اور جب ہر مسلمان اپنے دین کی بنیاد سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ خود بخود وہ اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کا مددگار بن جائے گا۔ بس اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دین کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا، جس کو ہم زبانوں پر تو رکھتے ہیں لیکن دل و دماغ میں اس کا صحیح معنی و مفہوم شاید ہی ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو مطلوب حد تک اس پر عمل نہیں ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے دیگر کچھ موضوعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان سبھی موضوعات کو الگ الگ طور پر کتابی صورت میں تو بہت عرصہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور مختلف برقیاتی نشریاتی اسباب کے ذریعے نشر بھی کیا جا چکا ہے۔ اب انشاءاللہ انہیں صوتی پیغامات کی صورت میں بھی نشر کیا جائے گا۔ ان سب موضوعات کے عناوین کچھ یوں ہیں کہ پہلا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی تعظیم و توقیر اور نافرمانی کا انجام۔ دوسرا موضوع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا۔ تیسرا موضوع ایمان کی تکمیل کی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی سے محبت کرنا۔ چوتھا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی سے محبت کی نشانیاں اور سب سے بڑا فائدہ۔ پانچواں موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی سے محبت کا تقاضا۔ اور چھٹا اور آخری موضوع محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہمیشہ اعلیٰ ترین عزت اور قدر کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ ان سب موضوعات کو الگ الگ بیان کی صورت میں نشر کیا جائے گا۔ سب بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ ان سب کو توجہ سے، تحمل سے اور تدبر کے ساتھ سنیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان میں قبول فرمائے جن کے ذریعے وہ اپنے دین کی، اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کی حفاظت کا اور ان کی خدمت کا کام لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔